حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے محل سے نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے سمندر آ گیا۔ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے، لشکر کو خبر ہوئی، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر پکڑنے کے لیے آگے سمندر ہے۔ لوگ گھبرا گئے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے کامل یقین اور بھروسہ کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب راستہ نکالے گا۔ تو جب اس یقین کے ساتھ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سمندر پھٹ گیا اور اللہ نے سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ تو جب بندہ اپنے رب پر کامل اور مکمل بھروسہ کرتا ہے، وادی یقین میں جب بندہ قدم رکھتا ہے، تو رب اتنے انتظام فرماتا ہے کہ اللہ ہر معاملے کو سدھار دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ بس اب ختم ہو گیا، تو اس جگہ سے رب معاملات کو شروع فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہیں۔ اب ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کہا کہ اب سب ختم ہو گیا، سمندر میں جائیں تو پھر بھی موت ہے، کھڑے رہیں تو پھر بھی موت ہے۔ یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ جب انسان کہتا نا کہ اب سب ختم ہو گیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین تھا کہ جو تسلی دی، تو میرے رب نے نتیجے میں سمندر کو حکم دیا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر سمندر میں سے گزر گئے۔ یہ ہے یقین کامل کہ جب بندہ اپنے رب کی ذات پر کامل اور اکمل یقین کرتا ہے، تو اللہ ہر بگڑے ہوئے کام کو سنوار دیتا ہے، رب اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ سامنے موجود ہے، آپ کو منجیک میں رکھ کر جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ یقین کامل تھا۔ یقین کیا تھا کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ فرشتے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے خلیل ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو ہم حاضر ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، آگ کو بجھا سکتے ہیں، یہ لوگ جو آگ کو جلانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں انہیں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رب کی ذات پر کامل اور اکمل یقین تھا، بھروسہ تھا رب پر۔ کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب اس کی ذات پر مجھے کامل اور اکمل یقین ہے، میرا رب میری حفاظت فرمائے گا۔ تو جب بندہ یقین کرتا ہے تو اللہ پھر اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بعد میں پہنچے، رب نے آگ کو پہلے حکم دیا کہ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں۔ یہ ہے یقین کامل۔ اسی طرح جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، 40 دن یا 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، رب کی ذات پہ کامل اور اکمل یقین تھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آپ کو زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل کو جب ایسی وادی میں چھوڑا جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزے کا نام و نشان تھا، نہ کوئی خوراک تھی، لیکن ان ہستیوں کو رب کی ذات پر کامل اور اکمل یقین تھا کہ رب ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ نے پھر اس طرح بہاریں پیدا کی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آج بھی اس جگہ کو جانے کو ترستا ہے جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے رب کی ذات پہ بھروسہ کیا تھا۔ اس لیے جب بندے کے اندر یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے۔
میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ قلم، یہ میرے سامنے قرآن پاک پڑھا ہے تفسیر۔ سورۃ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ